لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وحواني على الناس يا أرحم الراحمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
اسلامی سال کا 10واں مہینہ شوال المکرم چل رہا ہے۔ سیرت طیبہ میں شوال المکرم کے واقعات میں ایک اہم واقعہ غزوہ احد کا ہے، جو گزشتہ سے پیوستہ جمعے عرض کر چکا ہوں، اور شوال کے مہینہ میں ایک اہم واقعہ حضور علیہ السلام کا سفر طائف بھی ہے، جو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین پہنچانے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے طائف کی طرف جو سفر فرمایا تھا، وہ سفر 10 نبوی یعنی نبوت کے 10ویں سال اور شوال المکرم کے مہینے میں فرمایا تھا۔ تو اسی مناسبت سے حضور علیہ السلام کا سفر طائف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی قربانیوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبوت کا 10واں سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضور علیہ السلام کے جو چچا تھے ابو طالب، یہ ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن نبی علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، نبی علیہ السلام کا کافروں سے دفاع کرتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال حضور کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے انتقال کے 4-5 دن بعد جو حضور علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور یہ دونوں شخصیتیں نبی علیہ السلام کی مدد کرتی تھیں۔ امی جان سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کی دلجوئی کرتی تھی، حضور کی خدمت کرتی تھی، دین کے کام میں اللہ کے نبی کا تعاون کرتی تھی۔ جب ان دونوں شخصیتوں کا انتقال ہو گیا تو مکہ کے کافر پہلے بھی حضور کو ستاتے تھے، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا دفاع کرتا تھا، تو مکہ کے کافروں نے نبی علیہ السلام کو زیادہ ستانا شروع کر دیا، نبی علیہ السلام کو زیادہ تکالیفیں دینا شروع کر دی، اور نبی علیہ السلام 10 سال تو ان کو سمجھا چکے تھے اور ان کو اللہ کا دین پہنچا چکے تھے۔ ان میں سے تھوڑے سے لوگوں نے مانا، بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا میں ذرا مکہ سے باہر نکلتا ہوں، طائف جاتا ہوں، اور طائف کے لوگوں کو جا کر اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں۔
دین قبول کر لیں، طائف کے لوگ ایمان لے آئیں، طائف کے لوگ مسلمان ہو جائیں، طائف کے لوگ مجھ محمد کی بات مان لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس امید پر مکہ سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی علیہ السلام طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ چونکہ حضور علیہ السلام کو ایک یہ خوف بھی تھا کہ شاید طائف کے لوگ بھی ایمان نہ لائیں تو پھر مکہ کے لوگوں کی دشمنی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے طائف کا سفر خفیہ رکھا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ صرف حضرت زید بن حارثہ کو لیا۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ حضور علیہ السلام نے طائف کا سفر شروع فرمایا۔ حضور علیہ السلام طائف پہنچے۔ طائف مکہ سے 80 کلومیٹر دور تھا۔ 80 کلومیٹر کا یہ سفر میرے نبی نے پیدل کیا۔ حضور علیہ السلام مکہ سے نکلے، اللہ کے نبی وہاں طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے، تینوں آپس میں بھائی تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تینوں پر دین کی دعوت کو پیش فرمایا، اسلام کی دعوت کو پیش فرمایا۔ ان 3 سرداروں میں سے ایک کا نام عبد یا لیل تھا، ایک کا نام حبیب تھا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کو امید تھی کہ اگر یہ تینوں سردار ایمان لائے تو ان کی قومیں بھی ایمان لائے گی۔ اللہ کے نبی طائف چلے۔ حضور علیہ السلام نے ان تینوں پر اسلام کو پیش فرمایا، عادی یا لیل پر بھی پیش فرمایا، حبیب پر بھی پیش فرمایا، مسعود پر بھی پیش فرمایا، مگر ان 3 سرداروں میں سے ایک نے حضور کو جواب دیا کہ کیا اللہ کو کعبۃ اللہ کے لیے تو ہی نبی ملا تھا، کوئی اور نبی نہیں ملا؟ دوسرے نے جواب دیا اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو نبی بنانے کے لیے اللہ کو تو ملا تھا، کوئی اور نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا۔ تیسرے نے کہا جا جا، ہم تیری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ان تینوں سرداروں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کا معاملہ فرمایا، اور یہاں پر بس نہیں کی، ان ظالموں نے طائف کے آوارہ لڑکوں کو، اوباش لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر تھے، ان لڑکوں کو اللہ کے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ یہ حضور کا مذاق اڑا رہے تھے، یہ حضور کے ساتھ شرارتیں کر رہے تھے، یہ طائف کے لڑکے میرے نبی کو پتھر مار رہے تھے۔ ان ظالموں نے میرے نبی کو اتنے پتھر مارے، میرے نبی کا جسم زخمی ہو گیا۔ ان ظالموں نے رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے، اللہ کے نبی کے پاؤں سے خون نکلا، جوتے خون کی وجہ سے چپک گئے۔ ان ظالموں نے رسول اللہ کو اتنے پتھر مارے، رسول اللہ کا بہت زیادہ خون نکلا۔ اللہ کے نبی کا خون زیادہ نکلنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی، میرے نبی نیچے گر گئے۔ جب اللہ کے نبی گرتے تھے یہ ظالم حضور کو کھڑا کر کے پھر اللہ کے نبی کو پتھر مارنے شروع کرتے تھے۔ ان طائف کے لوگوں نے میرے نبی کو پتھر مار 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 کے لہولہان کر دیا۔ میرے نبی طائف سے واپس لوٹ رہے ہیں، حضور گر رہے ہیں، پیچھے سے وہ پتھر مار رہے ہیں، اللہ کے نبی کا خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی طائف سے لوٹے، سامنے ایک باغ نظر آیا، یہ بھی دشمنوں کا باغ ہے، کافروں کا باغ ہے، یہ عتبہ کا باغ ہے، یہ شیبہ کا باغ ہے۔ یہ عتبہ اور شیبہ اللہ کے نبی کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ سامنے باغ نظر آیا، حضرت زید اللہ کے نبی کو پکڑ کے باغ میں لے گئے، ایک درخت
کے نیچے بٹھایا، اللہ کے نبی درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، وہ سامنے سے خطبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کا اتنا بڑا دشمن جو حضرت رسول اللہ کو قتل کرنے کے پیچھے لگا رہتا ہے، لیکن جب اس نے دور سے اللہ کے نبی کو دیکھا، میرے نبی کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اس نے اپنے نوکر کو بلایا۔ اس نوکر کا نام عباس تھا، یہ عیسائی تھا، یہ نصرانی تھا۔ اس نے عباس کو بلایا، باہر سے انگور توڑے، انگور ایک پلیٹ میں رکھے، اور عباس سے کہا جاؤ اس آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہ انگور جا کر پیش کرو، اور اس سے کہنا عتبہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور واپس نہ کرنا، میرے انگور کھا لینا، وہ رسول اللہ کی جان کا دشمن، لیکن طائف میں میرے نبی کو اتنا ظلم ہوا جس ظلم نے دشمن کا دل بھی بگاڑ کے رکھ دیا۔ عباس انگور لایا، اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے، میرے نبی نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھ کر انگور کا ایک دانہ اٹھایا، اپنے منہ میں ڈالا۔ عباس کہنے لگا اس زمین میں تو کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، یہاں تو کافر رہتے ہیں، آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، آپ تو بسم اللہ پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں عباس ہوں۔ میرے نبی نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا وہ نینوا جس میں میرے نبی یونس بن متیٰ رہتے تھے؟ عباس نے کہا جی مگر آپ یونس بن متیٰ کو کیسے جانتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا یونس بن متیٰ بھی نبی تھے، میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں، اس لیے یونس بن متیٰ میرے بھائی تھے۔ میرے نبی کے اس حالات کو دیکھ کر، میرے نبی کے اس تعارف کو دیکھ کر عباس نے کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائے، عباس محمد کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، عباس نے حضور کے ہاتھ میں بیعت کی اور کلمہ پڑھا، اشہد ان کا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے نبی طائف سے لوٹے، اتنا خون حضور کے جسم سے بہا، میرے نبی چل نہیں سکتے تھے، چکر آ جاتے تھے، کمزوری ہو گئی۔ یہاں عتبہ شیبہ کے باغ میں آ کر میرے نبی نے اللہ سے جو دعا کی، خدا کی قسم اس دعا کا ایک ایک لفظ پیغمبر کی عاجزی بتا رہا ہے، اس دعا کا ایک ایک لفظ میرے نبی کی بے بسی بتا رہا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، کسی کا گلہ نہیں کیا، کسی کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ یوں کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ میں مجبور ہوں، اے اللہ میں اپنی کمزوری کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، اللہ میں اپنی بے بسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، ان دشمنوں کے حوالے کر دیا جنہوں نے محبت کا خون بہا دیا۔ اے اللہ میں تو کمزور ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، اے اللہ تو تو کمزوروں کا بھی رب ہے، اے اللہ تو تو کمزوروں کے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ دیکھ لے مجھ کمزور کا خون بہا دیا گیا۔ پھر میرے نبی نے کہا اللہ آج محمد کا خون آپ کے راستے میں نکلا ہے، آج محمد کا خون آپ کے نام میں بہا دیا گیا۔ اے اللہ میں آپ کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں آپ کی رضامندی چاہتا ہوں۔ اے اللہ اگر آپ اس حال میں بھی محمد سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ کیا دعا تھی،
فرشتے رو پڑے، جبرائیل علیہ السلام فوراً حضور کی خدمت میں آئے، پہاڑوں کا فرشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، عرض کی یا رسول اللہ، آج طائف کے لوگوں نے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، آپ کا خون بہا دیا، آپ کو ستا دیا، آپ حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتا ہوں، طائف کے لوگ کیما کیما ہو جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور حضرت عائشہ نے میرے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کون سے دن میں آئی؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے طائف کے سفر میں پہنچی، یہ طائف کا سفر جس میں نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ ستایا گیا، فرشتہ حاضر ہوا، اللہ کے نبی حکم دے ایک کا کیما کیما بنا دوں، پہاڑوں کو ملا دوں، لیکن میرے نبی نے فرمایا انما بعثت رحمۃ، فرشتے میں محمد عذاب بن کر نہیں آیا، میں محمد تو رحمت بن کر آیا ہوں، میں محمد پر دعا نہیں کر سکتا۔ اگر آج طائف کے لوگ ایمان نہیں لائے، طائف کے لوگوں نے محمد کو ستایا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین اسلام کو قبول بھی کریں گے، دین اسلام کو پھیلائیں گے بھی صحیح، دین اسلام کو غالب بھی کریں گے۔ مجھے اللہ سے امید ہے، میں محمد رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، اس لیے میں محمد ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اتنے سخت دن میں اتنے مصائب جھیلنے کے باوجود بھی طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ میرے نبی نے طائف والوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا میں محمد رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور آج ہم اس نبی کے نام لیوا اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم نے اس نبی کی قربانی کی کتنی لاج رکھی ہے، ہم نے اس نبی کے خون کی کتنی لاج رکھی ہے، ہم نے اس نبی کے آنسو کی کتنی لاج رکھی ہے۔ وہ حضور جو دین اور امت کے لیے اپنا خون بہا رہا ہے، بس دعا نہیں کر رہا، آج اس نبی کی زندگی ہماری زندگیوں میں کتنی ہے۔ وہ نبی جان قربان کر کے بھی کافروں کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ اور ہم آپس میں دیکھیں ہمارے اندر نبی والے اخلاق کتنے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، اولاد والدین کی نافرمان ہو گئی، خاندان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج کا مسلمان سے خیرخواہی اور اخلاص کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، میرے نبی کی زندگی تو یہ تھی، فرمایا جو تم سے توڑے تم ہم سے جوڑو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، فرمایا جو تمہارے اوپر ظلم کرے تم ان کو معاف کر دو۔ اس لیے طائف کے اس سفر میں بھی میرے نبی نے امت کو اسوہ دیا، زندگی گزارنے کا نمونہ دیا۔ لوگوں میں محمد رحمت بن کر آیا ہوں، آج کافروں نے محمد کا خون بہا دیا، پھر بھی محمد کافروں کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، بلکہ آج بھی محمد کافروں کے لیے بھی دعائیں کرتا۔ حضور علیہ السلام کی یہ طائف کا سفر کتنا دردناک سفر ہے۔ حضور علیہ السلام پھر طائف سے واپس مکہ آئے، اب مکہ میں کافر حضور کو داخل ہی نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے 2-3 کافروں سے کہا مجھ محمد کو پناہ دے دو، مجھے مکہ میں آنے دو، لیکن کسی نے بھی حضور کو پناہ نہیں دی۔ ہر کسی نے کہا ہم تجھے پناہ نہیں دے سکتے۔ مطعم بن عدی ایک کافر تھا، پھر نبی علیہ السلام نے اسے کہا آج مجھے پناہ دے دو، مجھے مکہ میں آنے دو۔ اس نے اللہ کے نبی کو پناہ دی۔ حضور علیہ السلام
مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ طائف کا اتنا مشکل ترین سفر ہے کہ حضور امید لے کر گئے تھے کہ طائف کے لوگ دین اسلام قبول کریں گے، لیکن انہوں نے دین کو قبول بھی نہیں کیا، الٹا نبی علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا۔ نبی علیہ السلام کا دل ٹوٹا ہوا ہے، جسم لہولہان ہے، زخمی ہے۔ حضور طائف سے واپس لوٹے، بعد میں عباس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ راستے میں حضور علیہ السلام مقام نخلا پہ ٹھہرے۔ مقام نخلا ایک جگہ ہے، ایک مقام ہے۔ حضور علیہ السلام مقام نخلا پہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا، میرے نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہاں سے جنات کی جماعت کا گزر ہوا۔ جب انہوں نے قرآن کریم سنا، ایک تو قرآن کی تاثیر، دوسرا محمد رسول اللہ کی زبان کی تاثیر۔ جب جنات نے قرآن سنا، وہیں پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے رسول اللہ کی تلاوت سنی، اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن سنا۔ حضور علیہ السلام نے نماز ختم فرمائی۔ یہ جنات اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر ان جنات نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ طائف کے لوگوں نے ٹھکرا دیا، میرے رب نے محروم کر دیا۔ عباس نے نبی کا ادب کیا، رب نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اگر انسانوں نے ٹھکرا دیا، جنات کو اللہ نے رسول اللہ کا غلام بنا دیا۔ حضور طائف سے مکہ میں واپس آئے۔ ادھر سے قبیلہ دوس سے ایک صحابی ہے حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں آئے۔ جب یہ مکہ میں آئے، مکہ کے لوگوں نے ان سے کہا یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا جادوگر ہے، وہ بڑا ساحر ہے، جو اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، وہ ماں اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، وہ خاندانوں میں جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تم آئے تو ہو، خبردار محمد کے قریب نہیں جانا، محمد کی بات نہیں سننی۔ اگر تم نے محمد کی بات سن لی تو اسی کے ہو جاؤ گے، خاندان سے کٹ جاؤ گے، قبیلے سے کٹ جاؤ گے، اپنے دین سے کٹ جاؤ گے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے مذاہب آئے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبتیں دنیا میں نبیوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں، سب سے زیادہ نبیوں کو ستایا جاتا ہے، سب سے زیادہ نبیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ انبیاء پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے بعد اس پہ زیادہ آزمائش آئے گی جس کا تعلق نبی کے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آیا کرتی ہیں، اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مصیبتیں علماء پہ آیا کرتی ہیں، اس لیے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اس زمانے میں اللہ کے نبی سے متنفر کیا جاتا تھا، اللہ کے نبی سے دور کیا جاتا تھا۔ آج یہ سازشیں کی جاتی ہیں، لوگوں کو علماء سے دور کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا تعلق علماء سے کٹ جائے، لوگوں کا تعلق علماء حقہ سے کٹ جائے۔ جب لوگوں کا تعلق علماء سے کٹ جائے گا، لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے، ان کی زندگیوں سے دین ختم ہو جائے گا، ان کی زندگیوں سے دین مٹ جائے گا، ان کی اولادوں کی زندگیوں سے دین مٹ جائے گا۔ یہ آج کا فتنہ نہیں ہے، انبیاء کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ مکہ کے کافروں نے طفیل بن عمرو دوسی سے کہا مکہ میں آئے تو ہو لیکن محمد کے قریب نہیں جانا، اس کی بات سن لو گے تو سب کچھ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ طفیل بن عمرو دوسی نے کیا کیا؟ روئی کانوں میں ڈال دی، کانوں میں
تاکہ اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے. تو فیل بن عامر خود کہتے ہیں میں نے روئی ڈالی ہوئی تھی اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے. کہتے ایک دن میں بیت اللہ میں گیا, دیکھا تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ نے میرے کانوں میں آواز پہنچانی تھی, اللہ کے نبی کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پہنچی, مجھے بڑی اچھی لگی, میں نے روئی نکال دی. میں نے کہا تو فیل تو بڑا شاعر ہے, بڑا فصیح و بلیغ آدمی ہے, سن لے محمد کا کلام کیسا ہے. اگر محمد کا کلام اچھا ہو تو قبول کر لینا, اگر برا ہو تو چھوڑ دینا, تجھے کون سی پریشانی ہے. کہتے میں کہ اللہ کے نبی تلاوت کرتے رہے, میں قرآن سنتا رہا. جب اللہ کے نبی نے تلاوت ختم کی, نماز ختم کی, اللہ کے نبی گھر کو چلے, میں اللہ کے نبی کے پیچھے چلا اور میں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح معاملہ ہے, میں نے کانوں میں روئی ڈالی تھی لیکن اللہ نے آپ کی آواز مجھے سنا دی, مجھے بڑی اچھی لگی, آپ کا کلام مجھے بڑا اچھا لگا. خدا کی قسم جو کلام آپ نے پڑھا ہے ایسا کلام میرے کانوں نے آج تک نہیں سنا. اللہ کے نبی میرے سامنے دین پیش کریں, میرے نبی نے دین پیش کیا, قرآن پڑھ کے سنایا. تو فیل بن عامر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا ہاتھ بڑھائے, حضور نے ہاتھ بڑھایا, میں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کلمہ پڑھا اشہد انک رسول اللہ, اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول. میرے نبی نے فرمایا تو فیل جاؤ اپنے قبیلے میں دین کی دعوت دو. تو فیل کہتے ہیں میں چلا, اپنے قبیلے میں پہنچا, اپنے والد کو دین کی دعوت دی, مسلمان ہو گئے, بیوی کو دین کی دعوت دی, مسلمان ہو گئی, خاندان کو دین کی دعوت دیتا رہا, انہوں نے دیر کر دی, کلمہ قبول نہیں کیا. میں اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی میرا خاندان اسلام قبول نہیں کر رہا, آپ ان کے لیے دعا فرما دے, اللہ میرے خاندان کو تباہ و برباد فرما دے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے لیکن وہ دعا نہیں فرمائی, دعا فرمائی اللہم اہد دوست قحط بہم, اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ قبیلہ دوست کو محمد کے قدموں میں لا. حضرت حسین کہتے ہیں میں گیا دین کی دعوت دیتا رہا, سن 7 ہجری تک میرے خاندان کے 80 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے. یہ میرے نبی کے طائف کا سفر ہے جہاں اللہ کے نبی کو اتنا ستایا گیا, طائف والوں نے قدر نہیں کی, اللہ نے اور لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا, دین میں داخل کر دیا. لیکن میرے نبی نے بددعا نہیں کی, فرمایا ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے جو دین قبول کریں گے, جو دین کے داعی بنیں گے, جو دین کے مبلغ بنیں گے, جو دین کے مجاہد بنیں گے. یہ میرے نبی کے طائف کا سفر ہے, اتنی دردناک داستان ہے, قربانیوں کی داستان ہے کہ حضور نے امت کے لیے قربانیاں دی, دین کے لیے قربانیاں دی, اپنی مال اور اپنی جان اور اپنی جماعت اور اپنا خاندان قربان کیا. لیکن سوچنا یہ ہے کہ آج ہم امت نے نبی کی قربانیوں کو کتنی لاج رکھی ہے, آج ہمیں نبی کا دین کتنا پسند ہے, آج ہمیں نبی کی سنت کتنی پسند ہے. آج ہمیں اس نبی کی زندگی پسند نہیں ہے, آج ہمیں اس نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے, آج ہمیں اس نبی کی خوشی اور غمی پسند نہیں ہے, آج ہمیں اس نبی کی زندگی پسند نہیں ہے. حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے, حضور علیہ السلام کی قربانیوں کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں حضور والی بنائیں, ہماری خوشی غمی حضور کی سنت کے مطابق ہو, ہماری ظاہری باطنی زندگی حضور کی سنت کے مطابق ہو, ہماری جلوت اور خلوت کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو. ہم اپنی زندگیوں کو رسول اللہ کی زندگی کے مطابق بنائیں, یہی رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے, یہی اللہ کے نبی کی قربانیوں کی لاج ہے.
یہی اللہ کے نبی کی قربانیوں کا تقاضا ہے۔ اور آج 28 مئی یوم تکبیر پاکستان بھی ہے۔ 28 مئی کو ہمارا پاکستان، ملک پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا۔ آج اس یوم تکبیر پاکستان پر میں حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہی ہے، رسول اللہ کی قربانیوں کا تقاضا یہی ہے کہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، یہ ملک اس لیے بنا تھا یہاں نظام مصطفیٰ ہوگا، یہ ملک اس لیے بنا تھا یہاں قرآن و سنت کا نظام ہوگا، یہ ملک اس لیے بنا تھا یہاں نظام خلفائے راشدین ہوگا۔ آج 28 مئی یوم تکبیر کے موقع پر میں حکمرانوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر اس ملک میں نظام مصطفیٰ آئے گا، نظام خلفائے راشدین آئے گا، قرآن و سنت کا نظام آئے گا، تو یہ ملک باقی رہے گا، یہ ملک ایٹمی طاقت رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس ملک کی بنیاد کو نظر انداز کر دیا کہ یہ ملک کس بنیاد پر لیا گیا تھا، ہم نے قرآن و سنت کو پیچھے ڈال دیا، رسول اللہ کی قربانیوں کو پیچھے ڈال دیا، تو پھر یاد رکھے جو ملک اپنی بنیاد پہ قائم نہ رہے وہ باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر تم ملک کے وفادار ہو، ملک میں نظام مصطفیٰ لاؤ، ملک کے وفادار ہو، خلفائے راشدین کا نظام لاؤ، اگر ملک کے وفادار ہو اور ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو، قرآن و سنت کا نظام لاؤ، لا الہ الا اللہ کا نظام لاؤ، تو ملک بچ جائے گا، وگرنہ بچ نہیں سکتا۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں بھی غور کریں کہ رسول اللہ سے محبت اور قربانی کا تقاضا یہی ہے، ہم اپنی زندگیاں بدلیں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکامات بھی لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی لائیں، ہم اپنی زندگیاں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق گزاریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے نبی سے سچی محبت نصیب فرمائے، بدعات اور رسومات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔